کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے اور آپ کو کب اور کیسے اللہ کی مدد نصیب ہوگی؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو مشکل ترین حالات میں رہنے کے باوجود کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس وقت جب اللہ بندے کو آزمائش سے گزار کر مشکل ترین حالات سے نکالتا ہے تو اللہ کی مدد کی نشانیاں اور غیبی اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ان اشاروں کو پہچاننے اور ان پر یقین رکھنے کا عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان پوشیدہ رازوں پر روشنی ڈالیں گے جو غیب کے بند دروازے کھولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں کو اپنی مدد کے اشارے دیتا ہے تاکہ زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی امید کی کرنیں روشن ہو سکیں اور بندہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ محسوس کر سکے۔ تو آئیے اب ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں جو اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی روح کو نیکی اور پاکیزگی کی جانب لے جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ذکر نہ صرف روح کی صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور مدد کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسے حالات اور ذریعے پیدا کرتا ہے جو آپ کو نیکی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اللہ ایسے افراد کو آپ کے قریب لاتا ہے جو آپ کی رہنمائی کے لیے مسرت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ آپ کے دل میں ایسے خیالات اور کلمات ڈالتا ہے جو آپ کی روحانی صفائی کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی غیبی مدد آپ کی طرف آتی ہے۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ برے کام اور برے لوگ ایک دوسرے کے لیے ہیں اور نیک اعمال اور نیک لوگ ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ جب آپ اللہ کی یاد کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ایسے ذریعے پیدا کرتا ہے جو آپ کو نیکی کی جانب لے جاتے ہیں۔ وہ منفی لوگوں کو آپ سے دور کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بندہ نیکی کے راستے پر ہونے کے باوجود آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نمازوں اور ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو زندگی میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشکل حالات سزا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ایمان کو پرکھتا ہے کہ کیا وہ ان حالات میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ ہمیں ان آزمائشوں کے ذریعے مضبوط کرتا ہے اور ہمیں ایمان کی طاقت سے نوازتا ہے۔ ہمیں اس موقع پر صبر کرنا اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ ہماری دعائیں اور آنسو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتے۔ ہر آزمائش کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتی ہے جو کبھی جلدی سمجھ میں آتی ہے اور کبھی انتظار کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر صبر کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور ہر دعا کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ کا یہ صبر بے فائدہ جائے گا یا آپ کی دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، دکھ اور تکلیف اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی، یہ ایک نعمت ہوتی ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو صبر کے ساتھ یہ جان لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب مشکلات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں
تو دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے: میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور وہ تمام بگڑتے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ جب بندہ صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی مدد کا منتظر رہتا ہے تو دراصل وہ اس کے انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ صبر ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اللہ اس کے بدلے اسے بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب بندہ مشکل میں گرا ہوا ہوتا ہے اور کوئی ظاہری ذریعہ یا سبب نظر نہیں آتا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ نماز، ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ پہلے مشکل حالات سے نپٹا جائے اور پھر عبادت کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ مشکل وقت اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ جب انسان مشکل حالات میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور دل میں اس کا بھروسہ بڑھا لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے لیے صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر غور کریں جس میں صبر اور محنت کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ شعر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح صبر کرنے والے افراد وقت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اور کیسے ان کی محنت ان کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس شعر میں نرگس کے پھول کو ایک علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے جو برسوں تک اپنی باریکی پر ہوتا ہے، یعنی اسے کوئی قابل دید شخصیت نہیں ملتی۔ یہاں دیداور سے مراد ایک عظیم اور با کمال انسان ہے جس کی آمد صدیوں بعد ہوتی ہے۔ اقبال اس شعر کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی عظیم شخصیت یا بڑی کامیابی کے لیے بہت زیادہ انتظار اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کسان بیج بوتا ہے لیکن اسے فصل کے اگنے اور تیار ہونے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، فوری نتائج کی امید کیے بغیر محنت جاری رکھنا پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے بڑے خواب اور بڑی کامیابیاں بھی صبر، محنت اور مستقل مزاجی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر اور محنت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے آزمائشی نظام سے گزرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف اپنا رویہ ہمیشہ بہترین رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ مشکل حالات میں بھی زبان اور دل اللہ کے ذکر سے تار ہوں تو کوئی سختی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو ذکر اور یاد دہانی کی تلقین فرماتا ہے تاکہ وہ ہر حالت میں اپنے رب سے جڑے رہیں۔ جو لوگ رات کی خلوت میں اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں اور دن کی روشنی میں دنیا کے سامنے مسکراتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر آزمائش کے بعد اللہ کی مدد ان کی منتظر ہوتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا صبر اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ بس ہمیں انتہاؤں میں نہیں جانا چاہیے، جب بھی ایسا ہو فوراً واپس آنا ضروری ہے۔ اپنے مرکز پر رہنا سیکھیں، توازن تبھی ملے گا جب آپ اپنی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں لیکن دوسروں کو آپ کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ایک معمول کی زندگی کی طرف بڑھیں۔ اللہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ یاد رکھیں، ایک نارمل زندگی کی نشانی یہ ہے کہ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو لوگ ذکر میں مشغول رہتے ہیں اللہ انہیں اپنے دائرے میں رکھتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے حوالے کر دے
اور اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش نہ کریں۔ اپنے خیالات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنے خیالات کا خیال رکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ جب کوئی نیا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً اس کی شناخت کریں۔ اگر آپ اس میں دیر کریں گے تو یہ خیال آپ کے اندر گھل مل جائے گا۔ اپنے نفس کی صفائی کی جانب دھیان دیں، اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے۔ منفی خیالات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اپنی سوچوں کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ آپ اپنے نفس کو بہتر بنا سکیں۔ جب آپ اپنے اندر کی گہرائیوں میں جائیں گے تو آپ کو اپنی شخصیت کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں کا پتہ چلے گا۔ یہ حقائق وقت کے ساتھ واضح ہوں گے، لیکن اس شرط پر کہ جب آپ سچے ارادوں کے ساتھ اللہ کی مدد پر یقین رکھیں۔ صبر اور یقین کے بعد تیسری اہم چیز ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ جب بندہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی مشکلوں کا حل نہیں پاتا تو یہی وقت ہے کہ وہ اپنے رب کی جانب مزید جھک جائے اور خلوص سے دعاؤں کا سلسلہ شروع کرے۔ یاد رکھیں کہ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں وہ طاقت ہوتی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا سوائے اللہ پر کامل بھروسے کے، اور جب بندہ دعا کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی تمام تر امیدیں ایک ہی در پر لگ جاتی ہیں۔ یہ امید اور یہ دعا بندے کو آزمائشوں کے دائرے سے نکال کر رب کی رحمتوں کے دائرے میں لے آتی ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے رب کو پکاریں گے وہ ہماری ہر سسکی اور ہر دعا کو سننے والا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ اس لیے آپ خاص ہیں کیونکہ آپ کی دعائیں اللہ کی نظر میں قیمتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ اپنی تنہائی میں کس طرح اس سے باتیں کرتے ہیں اور کس طرح ہر بار صبر کا دامن تھام لیتے ہیں۔ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہر دعا اور ہر آنسو اللہ کے علم میں ہے، اور وہ آپ کے صبر کا بہترین اجر ضرور دے گا۔ تب آپ ایک ایسی حالت میں پہنچیں گے جہاں اللہ آپ کے حالات کو ایسے ترتیب دے گا کہ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی اور آپ کو ایک مضبوط مقام ملے گا۔ اور یہاں ایک بات کہتی چلوں کہ اگر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے، کوئی حتمی منزل نہیں۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میری زندگی میں مشکلات آئیں گی تو میں ان کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکتی ہوں۔ ہر روز میں کئی بار گرتی ہوں، لیکن میں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتی۔ ہر بار میں توبہ کرتی ہوں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہی تو اصل زندگی ہے۔ یاد رکھیں، ہدایت ایک غیر متغیر حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متحرک عمل ہے۔ اگر میری توجہ ہٹ جائے یا میرے کردار میں کمی آ جائے تو ہدایت چھن سکتی ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر مجھے ہدایت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں گی۔ اگر میں گرتی ہوں تو دوبارہ سیکھوں گی اور کوشش کرتی رہوں گی۔ زندگی میں بالغ ہونے کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ جب شیطان بڑے حملے کرتا ہے تو ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ سفر مختلف تجربات سے بھرپور ہوتا ہے جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا نظام آزمائشوں کا ہے جو اس زندگی کا ٹیسٹ ہے۔ یہاں درجات کا لالچ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد اور محبت میں گزاری جانے والی زندگی اہم ہے۔ اپنی زندگی کو صبر، شکر، توکل، تقوی اور توبہ کے ساتھ گزاریں۔ یہی تو زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم توبہ کے سہارے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ توبہ ہمیں ایک نئی سمت، ایک نئی توانائی دیتی ہے۔ جب ہم گرتے ہیں تو توبہ سے اٹھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ توبہ کا سفر انسان کو خود شناسی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں وہ اپنی خامیوں کو پہچانتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی عطا سے جو کچھ ملے اس پر شکر گزار رہیں، اور یاد رکھیں، جب ہم اپنی غلطیوں پر ندامت محسوس کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے،
हमारी मदद करता है। तौबा की ताकत हमें बताती है कि हम कभी भी अपने माजी से मायूस ना हों, बल्कि हर नई सुबह एक नए मौके की मानिद है। लिहाजा हम सबको तौबा के इस सहारे को अपनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। ये सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन इसी में हमारी कामयाबी और इत्मीनान है। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन। बस इतनी सी बात समझ लें कि ये ज़िंदगी एक इम्तहान की हैसियत रखती है और आपको इस इम्तहान में कामयाबी के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाए और आपको कामयाबी अता करे। और आखिर में इस दुआ पर आमीन कहिए। या अल्लाह, हम आपसे अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हमें तमाम परेशानियों, मुश्किलात और फितनों से महफूज रखें और हमारी तकदीर में कोई बुराई लिखी हो तो उसे भलाई में बदल दें। आमीन। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।